سننا. شاعر کہتا ہے بس 4 مصروں سے آزما رہا ہوں انشاء آپ کے مجمع کو. درود زندہ ہے, درود زندہ ہے, اپنا سلام زندہ ہے. میرے ساتھ بولو یار, بولو. جس کو شعر سمجھ میں نہیں آئے نا بغل والے سے پوچھ کر بولو, مگر بولو. جو صرف سر ہلائے گا میں اس تک آ جاؤں گا. درود زندہ ہے, اپنا سلام زندہ ہے. بابا درود زندہ ہے, اپنا سلام زندہ ہے. خدا کے بعد محمد کا نام زندہ ہے. بولو یار, بولو. خدا کے بعد محمد کا نام زندہ ہے. مولا سلامت رکھے یا رسول اللہ کہنے والوں کو. درود زندہ ہے, اپنا سلام زندہ ہے. خدا کی قسم جو رسول کا نعرہ ہاتھ اٹھا کر لگاتے ہیں, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں نجف سے آ کر, کربلا سے آ کر, مدینے سے آ کر, کعبے سے آ کر, اللہ کی بارگاہ میں رب کعبہ تجھے تیرے حبیب کا واسطہ, جو بھی یا علی اور یا نبی کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائے اسے کبھی کسی کا محتاج نہ رکھنا. ان ہاتھوں کو کسی کے سامنے پھیلنے نہ دینا. درود زندہ ہے, اپنا سلام زندہ ہے. بابا خدا کے بعد محمد کا نام زندہ ہے. خدا کے بعد محمد کا نام زندہ ہے. تو تمہارے پاس تو مردہ بھی اب نہیں کوئی, ہمیں فخر ہمارا ایمان زندہ ہے. ہمارا امام زندہ ہے. کربلا وہی جاتا ہے جسے حسین بلاتے ہیں. جب خواجہ کی نگر میں بغیر بلاوے کے کوئی نہیں جاتا تو خواجہ کے بابا کے نگر میں کیسے؟ خواجہ کی بارگاہ میں وہی جاتا ہے جسے خواجہ بلاتے ہیں. تو پھر جسے خواجہ اپنا بادشاہ کہے, جسے خواجہ اپنا دین کہے. آج مسلمان تلاش کر رہا ہے دین کہاں ہے, نماز کہاں ہے, روزہ کہاں ہے, حج کہاں ہے, زکوٰۃ کہاں ہے. خواجہ نے بتایا دین است حسین. خواجہ کہہ رہے میرا نماز بھی حسین, میرا کلمہ بھی حسین, میرا سجدہ بھی حسین, میرا اسلام بھی حسین, میرا قرآن بھی حسین, میرا ایمان بھی حسین. سن لو, اگر ہندوستان میں ہو اور تمہارے باپ دادا اگر ہندوستان میں پیدا ہوئے ہیں, ریفیوجی نہیں تھے, میں مہاجروں کی بات نہیں کر رہا ہوں, ریفیوجیز کی بات نہیں کر رہا ہوں, جس کے باپ دادا پر دادا لکڑ دادا جھکڑ دادا ہندوستان میں پیدا ہوئے مسلمان تھے, تو سن لے کہ اگر ہندوستان میں تو بھی پیدا ہوا تو خواجہ کا احسان مان. اس لیے کہ پھر تیرے باپ دادا 7ویں پشت 8ویں پشت میں جا کر دیکھ لے, کوئی نہ کوئی شنکر کو کنکر کو شنکر مارتا تھا. اگر ہندوستان میں کوئی مسلمان ہے تو پہلے چشتی ہے. یہ جو ابھی فتنہ پھیلایا جا رہا ہے سنیت میں, یہ سنیت کا لبادہ اوڑھ کر کچھ لوگ گھس رہے ہیں. ان لوگوں سے ہوشیار رہنا. ارے کبھی کسی چشتی نے نہیں کہا کہ جو چشتی نہیں وہ سنی نہیں, کبھی کسی وارسی نے نہیں کہا جو وارسی نہیں وہ سنی نہیں, کبھی کسی قادری نے نہیں کہا جو قادری نہیں وہ سنی نہیں. تو تو کیسے آ گیا بے ہندوستان یہ کہنے والا کہ جو یہ نہیں وہ سنی نہیں؟ تو کہاں سے پیدا ہو گیا؟ ضروری نہیں ہے کہ ہر چشتی ہر سنی چشتی ہو. سنی وارسی بھی ہو سکتا ہے, سنی قادری بھی ہو سکتا ہے, سنی نقشبندی بھی ہو سکتا ہے, سنی سہروردی بھی ہو سکتا ہے. ضروری نہیں کہ ہر وارسی سنی ہو, ضروری نہیں کہ ہر سنی وارسی ہو, ضروری نہیں کہ ہر سنی نقشبندی ہو, ضروری نہیں کہ ہر سنی
سنی بریلی ہو یہ بھی ضروری نہیں. واہ واہ کیا ہو, زندہ باد زندہ باد. حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کبھی خود کو بریلوی نہیں کہا. جب بھی کہا خود کو قادری کہا, حنفی کہا, قادری کہا, حنفی کہا کہ میں قادری ہوں, میں حنفی ہوں. تو جب وہ نہیں کہتے تو تو کیسے کہتا ہے؟ تجھے کس نے حق دے دیا کہ سنیت کو ایک طرف کر دے؟ آج تک تو چشتیوں نے بھی نہیں کہا کہ جو چشتی نہیں وہ سنی نہیں. حالانکہ اگر کہا جائے تو یہ کہا جائے کہ جو چشتی نہیں وہ مسلمان نہیں. اس لیے کہ نہ تو نے, نہ تیرے باپ نے, نہ تیرے دادا نے, نہ تیرے پردادا نے, نہ تیرے سات پشتوں نے کبھی نبی کو دیکھا. تو نے نبی کو دیکھ کر نماز نہیں پڑھا. تیرے باپ دادا نے نبی کو دیکھ کر روزہ نہیں رکھا. تیرے باپ دادا نے نبی کو دیکھ کر حج نہیں کیا. تیرے باپ دادا نے نبی کو دیکھ کر زکات نہیں دیا. تیرے باپ دادا نے نبی کو دیکھ کر قرآن نہیں لیا. ارے احسان فراموش, تو کیا ہے؟ تیرے سات پشتوں کو قرآن ملا تو خواجہ سے ملا, نماز ملا تو خواجہ سے ملا, روزہ ملا تو خواجہ سے ملا, دین ملا تو خواجہ سے ملا, ارے خدا ملا تو خواجہ سے ملا. اور آج بھونک رہے ہیں کہ غدار اور وفادار کی پہچان کیا ہے. آج کہہ رہا ہے مولوی, اتنا بڑھ گیا یہ مولوی, کہہ رہا ہے کہ اگر غدار اور وفادار کی پہچان لگانا ہے تو غریب نواز کا نام نہ لو, غوث اعظم کا نام نہ لو, اس کے باپ کا نام لو. ارے تو اپنے باپ کے ذریعہ غدار اور وفادار کی پہچان لگاتا. میں بتاتا ہوں, اگر حلال زادے اور حرام زادے کی پہچان معلوم کرنا ہے تو خواجہ کا نام لو. غدار وفادار کیا چیز ہے؟ جو خواجہ کے نام پہ مسکرا دے, جو خواجہ کے بابا کے نام پہ مسکرا دے, سمجھ جاؤ اصلی حلال زادہ ہے. اور جس کا چہرہ خواجہ کے ذکر سے مڑ جائے, سمجھ جاؤ پکا حرام زادہ ہے. اس لیے کہ آج ہندوستان میں یہ جو 35 کروڑ مسلمان نظر آ رہے ہیں, یہ 35 کروڑ مسلمان نظر آ رہے ہیں, یہ چاروں طرف جو اسلام پھیلا یہ مولوی کے فتووں سے نہیں پھیلا, خواجہ کے جلووں سے پھیلا. اور اتنے گستاخ ہو گئے کہ اب جناب سیدہ کونین, وہ بی بی, وہ فاطمۃ الزہرا, وہ نبی کی لخت جگر, وہ نبی کی نور نظر, وہ بیٹی کے جس کے نسل سے نسل رسول چلی. نبی نے کہا نا کہ اللہ نے ہر نبی کی نسل اس کے بیٹوں سے چلائی, میری نسل میری بیٹی سے چلائی. کم بخت تو تو نبی کا احسان فراموش ہے. تیری اتنی اوقات ہو گئی کہ اب تو یہ کہے گا کہ فاطمہ سیدہ نہیں تھی, علی سید نہیں تھے, تو کون تیرا باپ سید تھا؟ کل تک جولا, پرسوں کٹھا, پرسوں شیخ. شنکر کو کنکر کو شنکر ماننے والا اس کے مقابلہ کر رہا ہے کہ جس کے باپ داداؤں نے حجر اسود کو نصب کیا, جس کے آبا و اجداد نے بتایا کہ اسلام کیا ہے. جا کے شجرہ دیکھ اپنے ابا کا, اور جا کے شجرہ دیکھ میرے خواجہ کا. تیرے باپ کا شجرہ کسی بت پرست سے ملے گا, میرے خواجہ کا شجرہ مصطفیٰ سے ملے گا. اور یہ 35 کروڑ مسلمان جو ہے نا, یہ خواجہ کا احسان ہے. تیری اوقات نہیں جتنا بڑا مولوی بن جائے, اپنے باپ کا نام لے لے نماز میں, پر جب تک خواجہ پہ درود نہیں پڑھے گا تیری نماز قبول نہیں ہوگی. کیا درود پڑھتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو خواجہ کون ہے؟
یہ آل محمد بھی ہے، اولاد ابراہیم بھی ہے، ذریت اسماعیل بھی ہے۔ سن خواجہ کی آمد کیوں ہوئی ہندوستان میں؟ کربلا کے میدان میں، کربلا سے آ رہا ہوں اور آ کر بول رہا ہوں کربلا کے بھائی مائک کیا ہوا یار؟ تو میرے مسلک کا نہیں ہے کیا؟ ذرا مائک کی آواز بڑھا دے میرے بھائی، تو بھی حسینی ہے، مولا تیرے کاروبار میں ترقی عنایت فرمائے۔ میں بتا رہا ہوں نا، بڑا تھکا ہوا، تجھ سے زیادہ تھکا ہوا، 4 ملکوں سے ہو کر آ رہا ہوں، اس لیے میرے اندر زیادہ تھکن ہے، اس لیے میرے آواز کو اور مت تھکا، ورنہ میں بس یہی کمپلیٹ کر دوں گا۔ عزیزان گرامی، کربلا سے آ رہا ہوں اور سنو کہ کربلا میں امام حسین نے جو شرائط پیش کیے تھے، اس میں سے ایک شرط یہ تھی کہ اگر یزید تو میری کسی بات کو نہیں مانتا تو میرے راستے سے ہٹ جا، مجھے ہندوستان جانا ہے۔ حسین، امام حسین چاہتے کہ ہندوستان آئے، حسین کی چاہت کا نام ہے ہندوستان، حسین کی خواہش کا نام ہے ہندوستان، مگر بظاہر حسین تو آئے نہیں۔ سن 61 ہجری 10 محرم کو تو حسین کا سر کٹ گیا، تو کیا حسین کی خواہش ادھوری رہ جائے؟ وہ جو اللہ کی شریعت بچائے، وہ جو ناموس رسالت بچائے، وہ جو اللہ کی وحدانیت بچائے، وہ جو رسول کی رسالت بچائے، کیا اللہ اس کی خواہش کو پورا نہیں کرے گا؟ جس کے خون کے قطرے میں امت کو بخشے گا قیامت کے دن۔ وہ حسین کہہ رہا مجھے ہندوستان جانا ہے، تو بھائی قیامت آ سکتی ہے، پر ایسا نہیں ہو سکتا کہ حسین ہندوستان نہ آئے۔ تو حسین تو آئے نہیں، کارے احمقو یہ کیا جانتا ہے کہ حسین ہندوستان آئے نہیں؟ ارے خواجہ کی آمد ہی آمد حسین ہے۔ یہ تو نور ہے بھائی، یہ تو نور ہے جو مدینے میں نظر آیا تو مصطفیٰ بنا، کربلا میں نظر آیا تو حسین بنا، جنت البقیع میں نظر آیا تو حسن بنا، مباہلے میں نظر آئی تو فاطمہ بنی، نجف میں نظر آیا تو علی مرتضیٰ بنا۔ ارے وہی نور جب ہندوستان میں نظر آیا تو خواجہ معین الدین بنا۔ یہ غریب نواز کا احسان ہے کہ آج تم اور ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں میاں، نہیں تو مولوی کیا، مولوی کا باپ بھی کوئی نہیں ہوتا۔ خواجہ کو کس نے بھیجا؟ حضور نے بھیجا۔ تو یاد رکھنا غریب نواز کا سب سے بڑا لقب ہے عطائے رسول۔ رسول اللہ نے کہا خواجہ میرے لال جا ہندوستان، ہندوستان میں میرے دین کی شمع جلا۔ کیسا جلایا؟ آج گلی گلی میں ہندوستان میں مسجدوں کے مینارے سے اللہ اکبر کی صدائیں آ رہی ہیں۔ تو میرے خواجہ کا احسان ہے۔ تو ہندوستان میں خواجہ سے بڑا کوئی ولی نہیں، اس لیے کہ یہ عطائے رسول ہے، یہ اولاد رسول ہے، یہ اسلاب طاہرہ اور ارحام مطہرہ میں منتقل ہونے والے سلبوں میں یہ نور کا ایک ٹکڑا ہے خواجہ۔ بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں۔ ایک مولوی مجھ سے کہنے لگا مولانا اجمیر میں تو 90% لوگ بے نمازی جاتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا 90% بے نمازی جاتے ہیں؟ تو تو نے سروے کروایا ہوگا، تیرا کوئی بڑا نیوز چینل ہوگا، نیشنل نیوز چینل، کہ تو نے ہر گھر میں سروے کروایا ہوگا کہ دیکھیں نماز پڑھ رہے ہیں۔ کہا نہیں سروے تو نہیں کروایا، مگر مجھے معلوم ہے 90% لوگ بے نمازی جاتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا اور تو؟ کہا میں تو 5 وقت کا نمازی ہوں۔ پیشانی کے نہیں کہتے، پورا پیشانی کالا ہو گیا سجدہ کرتے کرتے۔ میں نے کہا بھائی مسجد میں نماز پڑھنے گیا تھا یا چٹائی توڑنے گیا تھا؟ پکا میں تو پکا نمازی ہوں۔ میں نے کہا اچھا تو پکا نمازی، کہاں پکا نمازی؟ میں نے کہا تو کبھی اجمیر گیا؟ کہا نہیں میں تو کبھی نہیں گیا۔ میں نے کہا تو پھر اب جب نماز پڑھنے مسجد میں جانا تو پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کرنا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تو اجمیر نہیں گیا؟ اس لیے کہ اجمیر وہی جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں۔ ارے نہ جانے خواجہ کو تیرے جیسے نمازی سے ان بے نمازیوں میں کیا اچھا لگا کہ خواجہ نے انہیں بلا لیا تجھے بھگانا۔
تو کیا سمجھتا ہے کوئی یوں ہی چلا جاتا ہے خواجہ کی بارگاہ میں؟ یہ وہی جاتے ہیں جن کو خواجہ بلاتے ہیں۔ سننا، ایک سچا واقعہ بیان کر رہا ہوں، کربلا سے آ رہا ہوں اس لیے بتا رہا ہوں۔ ایک بنگلہ دیش کا ایک شخص، کربلا سے آ کے بتا رہا ہوں، ایک بنگلہ دیش کا شخص 8 کربلا پہلی محرم سے کربلا میں تھا، امام حسین کے روضے میں۔ کہاں تھا؟ امام حسین کے روضے میں۔ اور دعا ضرور کرنا اللہ سے کہ زندگی میں ایک مرتبہ کربلا نصیب ہو، ایک مرتبہ کربلا جانا، پھر جنت کی تمنا نہیں رہے گی تجھے۔ جا کے دیکھ لے کربلا، ایک نانا کا روضہ ہے، ایک نواسے کا روضہ ہے، جا کے دیکھنا، مدینہ دیکھنا، پھر کربلا دیکھنا۔ جانا زندگی میں ایک مرتبہ دعا کرنا، مگر بات تو وہی ہے کہ کربلا جانے کے لیے حلال کمائی چاہیے، ماں کے دودھ میں طہارت چاہیے، باپ کے خون میں شرافت چاہیے، تب پھر حسین کی زیارت چاہیے۔ ایسے ہی کوئی نہیں جاتا کربلا۔ سمجھ، کربلا میں ایک بنگلہ دیش کا شخص پہلی محرم سے کربلا میں ہے، امام حسین کے روضے میں۔ 8ویں محرم آ گئی، امام حسین کے زری کے باہر بیٹھا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ زری سے ایک نور نکلا، امام حسین کی زری سے ایک نور نکلا، اور اس نے کیا دیکھا؟ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اللہ جانے کیا قسمت تھی اس کی، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ زری سے خود حسین نکل کر آ رہے ہیں، خود امام حسین آ رہے ہیں، اور امام حسین کے ساتھ پورے شہداء کا قافلہ ہے، ان کے سارے اصحاب پیچھے پیچھے پورا قافلہ نکل کے آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ وہ شخص امام حسین کے قدموں میں گر گیا اور گر کے کہنے لگا، یا مولا حسین، آج تو دنیا آپ کے روضے پر آ رہی ہے، 2 روز کے بعد روزے عاشورہ ہے، 10 محرم ہے، پوری دنیا آپ کے روضے پہ آ رہی ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ سننا حسین نے کیا کہا، کہا مولا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حسین نے کہا میں ہندوستان جا رہا ہوں اپنے معین الدین کے پاس۔ میں ہندوستان جا رہا ہوں اپنے معین الدین کے پاس۔ یہی تو وجہ ہے کہ دیکھنے والوں نے اپنی آنکھوں سے خواجہ کے گنبد میں امام حسین کا چہرہ دیکھا۔ پوچھنا جا کر، اس سال اجمیر میں ہی پڑھا میں نے، وہاں بھی کسی منافق نے باہر سے آ کے حملہ کروایا، مگر سانس تو حسین عطا کرتے ہیں، سانس تو نبی اور نبی کے گھر والے عطا کرتے ہیں۔ کسی کی کیا اوقات کہ یہ ذکر دبا دے، یہ ذکر مٹنے والا نہیں ہے، جتنا دباؤ گے یہ ذکر اور اٹھے گا۔ خواجہ کا گنبد اور اوپر میں علی کی ذوالفقار نظر آئی، اس کو دیکھنا، وہ تصویر میرے پاس دیکھ لو۔ جس جگہ میں تقریر کر رہا تھا اسی جگہ امام حسین کا تعزیہ رکھا جاتا ہے، اور اسی تعزیے میں امام حسین کا چہرہ نظر آیا، میرے پاس وہ تصویر موجود ہے، اسی سال کی بات کر رہا ہوں۔ ایسا نہیں کہ میں بن دیکھے کچھ بولتا ہوں، دیکھ کر بولتا ہوں۔ اب پورے اجمیر نے امام حسین کا چہرہ دیکھا خواجہ کے تعزیے میں، امام حسین کے تعزیے میں، جا کر دیکھو۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اہل بیت کو، نبی کو اور اولاد نبی کو صرف مان لو، صرف مانو، سوچو نہیں، اس لیے کہ یہ سوچ سے اوپر کی ہستیاں ہیں۔ تیری سوچ اتنی نہیں ہے جتنا بڑا علی ہے، تیری سوچ اتنی نہیں ہے جتنا بڑا حسین ہے۔ ایک مرتبہ بہلول دانا رحمت اللہ، دیکھیں ابھی نام لے لیا تو بات یاد آ گئی، اس لیے کہ یہ تو میں کہتا ہوں کہ جب میں منبر پہ بیٹھتا ہوں تو صرف زبان میری ہوتی ہے، لہجہ حسین عطا کرتے ہیں، لہجہ حسین کی ماں سیدہ عطا کرتی ہیں۔ دیکھو کہاں کہاں سے بات یاد آ رہی ہے۔ بہلول دانا نے کہا کہ علی وہ ذات کا نام ہے کہ جو عقل میں سما نہیں سکتی۔ وقت کا بادشاہ ہارون رشید کہنے لگا یہ تو کیسی بات کر رہا ہے؟